احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ برکت کے لیے ایک مرتبہ ہر زبان پہ درود پاک آ جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھیں باتیں نہ کریں بیٹا، گفتگو نہ کریں، درود پڑھیں، گفتگو نہ کریں، درود پڑھیں۔ الصلاۃ، آواز نہیں ہے، آپ جتنا مجمع اتنی آواز نہیں ہے، درود پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک۔ ایک خوبصورت نشست، ایک روحانی محفل، عرس مقدس، جس میں مسند خاص پہ آل نبی اولاد علی المرتضی حضور قبلہ عالم پیر سید صاحبزادہ منور حسین شاہ صاحب بخاری آستانہ عالیہ دلہ والا شریف گجرات شریف، اللہ حضور کے توسل سے شاہ صاحب کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے، آپ کے محبین پہ آپ کا سایہ تا دیر سلامت رہے۔ آپ اگر زیارت فرمائیں تو ایک سادات کا گلدستہ اسٹیج کی رونق ہے، یعنی حضور قبلہ پیر سید یعقوب حسین شاہ صاحب، حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید بہار حسین شاہ صاحب، بعینہ ہی حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب، اور پھر حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید گلزار حسین شاہ صاحب۔ اللہ شاہ صاحبان کو رفعتیں، عظمتیں، عظمتیں، برکتیں، دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، اور فقیروں پہ سادات کا سایہ اللہ سلامت رکھے۔ علماء کرام اسٹیج کا حسن ہیں، نعت خوان حضرات، میرا بیٹا محمد نوری، اللہ آپ کو سلامت رکھے حضور کے توسل سے، بڑی محبت فرماتے ہیں یہ بچے، بڑے پیار سے آج کا وقت یہ حکم کیا گیا، اور ایک لمبا سفر طے کرتے ہوئے حاضر خدمت ہوں، اور طویل سفر ابھی ہے۔ تو میرے صاحبو ایک بات یاد رکھیں، تصوف پہ، صوفیزم پہ، صوفیاء پہ، فقراء پہ بڑی بڑی انگشتیں تان اٹھ رہی ہیں۔ فقیر چونکہ قرآن کا طالب علم ہے، ہر چیز قرآن حکیم میں سے پڑھنا، یہی ایک وجہ ہے آپ کے سامنے حاضر ہونے کی۔ پاکستان بھر کے لوگ جانتے ہیں کہ ہر مقدمہ قرآن حکیم میں سے پڑھا جاتا ہے، اور اپنی اصلاح قرآن حکیم میں سے کی جاتی ہے۔ سب سے چھوٹا طالب علم ہوں قرآن پاک کا، اور یہ میں آپ کو تسلی دے دوں، بیٹا ذرا گفتگو نہ کریں جی، میں نے بار بار منع کرنا ہے، گفتگو نہیں کرنی، میری آخری بندے تک نظر ہے، گفتگو بالکل نہ کریں، جسٹ کنسنٹریٹ یور مائنڈ ٹورڈز دا ہولی قرآن، آپ کی صرف توجہ اب قرآن کی طرف ہونی چاہیے۔ فقیر کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ اب آپ نے قرآن سننا ہے۔ اگر سادات حکم کر رہے ہیں فقیر کو
تو یہ قرآن ہی کی وجہ سے ہے کہ قرآن پڑھا جائے گا۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہماری خانقاہوں پہ بہت زیادہ انگشت تان اٹھ رہی ہیں، صوفیاء پہ، فقراء پہ، بزرگوں پہ، بابوں پہ، اور عجیب عجیب فکر سامنے آ رہی ہے۔ اور نوجوان جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اس کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ہم مکے گئے ہیں، وہاں پہ کوئی پیری مریدی نہیں ہے، ہم مدینے گئے ہیں، وہاں پہ بھی اس طرح پیری مریدی نہیں ہے جس طرح پاکستان میں ہے۔ تو غصہ نہ کریں، اس بندے نے کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا۔ اگر غیر جانبدار ہو کے اور حق جانب ہو کے کتابیں پڑھے تو اسے سمجھ آئے گی کہ اس بر صغیر میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اس بر صغیر میں 2 باب مدینے سے تشریف لائے، بلکہ 3 کہہ لیں، سفر کا مہینہ ہے نا، 3 باب مدینہ پاک سے آئے۔ ایک کا نام علی حجویر ہے، ایک کا نام معین الدین ہے، اور ایک کا نام غوث اعظم ہے۔ جی میں بڑا ذمہ دار بندہ ہوں اپنے مسلک کا، بہت ذمہ دار آدمی ہوں، اور میرے پاس یونیورسٹی میں طلباء پڑھتے ہیں۔ یہ باتیں کتابوں میں ہیں، آپ کی میری نہیں ہے۔ دس از ورس ریلیٹڈ ٹو ہسٹری، یہ جملہ ہسٹری کا ہے، تاریخ کا ہے، کہ اس بر صغیر میں بابے آئے۔ کون آئے؟ دیکھیں میں 6 گھنٹے پنجاب یونیورسٹی گجرانوالہ کیمپس میں پڑھاتا ہوں، لیکن وہاں پہ یہ ماحول نہیں ہوتا، وہاں پہ قرآن حکیم میرے سامنے ہوتا ہے اور میں سادہ تفسیر کرتا رہتا ہوں وہاں پہ، کیونکہ طلباء ہوتے ہیں اور بس گفتگو کی اور کلاس سے باہر آ گئے۔ لیکن جب یہ ماحول ہو، عرس مقدس ہو، صوفیاء بیٹھے ہوں، سادات بیٹھے ہوں، تو پھر میں اس طرح باتیں نہیں کرتا۔ آپ نے جاگنا ہے، میں نے آپ کو اٹھانا ہے، ہلانا ہے، بلانا ہے، پھر قرآن سنانا ہے۔ تو یہ میری مجبوری سمجھیں، جب آپ جاگیں گے، اٹھیں گے، میں محسوس کروں گا کہ آپ ذہنی طور پہ تیار ہیں وصول کرنے کے لیے، تو پھر مٹیریل یہاں سے آپ کی طرف آتا رہے گا۔ اپنی پوری توجہ سے ذرا قرآن کی طرف کر لیجئے گا۔ تو یہ جو میں نے جملہ عرض کیا ہے کہ بابے بر صغیر میں تشریف لائے، یہ تاریخ کا جملہ ہے۔ فقیر چونکہ قرآن کا طالب علم ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم قرآن حکیم میں سے دیکھتے ہیں کہ what is the historical background of تصوف۔ یہ بابے کب سے ہیں، یہ صوفی کب سے ہیں، یہ اللہ والے کب سے ہیں، یہ درویش کب سے ہیں، یہ فقیر کب سے ہیں۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں آیت پڑھوں؟ جس کے دل میں جتنی قرآن کی محبت ہے ایمانداری سے سبحان اللہ کہے ذرا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ اب آپ کی توجہ ہے۔ آئیے ذرا قرآن حکیم میں سے دیکھتے ہیں کہ what is the historical background of Sufism، what is the history of تصوف۔ بابے کب سے ہیں، درویش کب سے ہیں، اللہ والے کب سے ہیں، فقیر کب سے ہیں۔ لو میرے صاحب سورہ آل عمران کی ایک آیت میرے سامنے آ رہی ہے، یہ 3 نمبر سورہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 146 146 نمبر آیت ہے۔ لو جی یہ آیت میرے سامنے آ گئی۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر۔ وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اگر آپ اجازت دیں تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کر لوں؟ نہیں، مطلب سنی تشریف فرما نہیں ہے۔ یہ سفر کا مہینہ اعلیٰ حضرت کا بھی مہینہ ہے، جو اعلیٰ حضرت کو جانتا ہے وہ ضرور سبحان اللہ کہہ لے۔ امام اہل سنت نے ترجمہ کیا وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی انبیاء، وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور بہت سے انبیاء، وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، جیسے جیسے انبیاء تشریف لائے، قاتل، جہاد کیا انہوں نے، معہ ربیون کثیر، نبیوں کے ساتھ بہت سے خدا والے۔ نہیں، توجہ نہیں کی، مجھے پتہ ہے ابھی میری طرح سادے سادے بندے بھی تشریف فرما ہیں، جب تک سادے بندے کو بات سمجھ نہ آئے گی میں آگے نہیں چلوں گا۔ میں دوبارہ اسی آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ہم پڑھ رہے ہیں کہ صوفی کب سے ہیں، بابے کب سے ہیں، اللہ والے کب سے ہیں، درویش کب سے ہیں، یہ فقیر کب سے ہیں۔ what is historical background of Sufism؟ اللہ فرمایا وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر۔ اب میں ترجمہ پنجابی میں کروں، ہم کون سا انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا دبئی شارجہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ترجمہ پنجابی میں کرتا ہوں تاکہ سادے بندے کو سمجھ آئے۔ اللہ فرمایا وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر۔
اللہ فرمایا میں جویں جویں نبی گھلے نے نال نال فقیر گھلے نے. بس یہ دس ویری ویری آسان ترجمہ، نہایت آسان ترجمہ. رب فرماندا ہے میں جویں جویں نبی گھلے نے نال نال فقیر، نبیاں دے نال اللہ والے، نبیاں دے نال فقیر. معہو ربیون کا معنی ہے نبیوں کے ساتھ اللہ والے. اب ذرا رکنا اس آیت کو سمجھنا. مولا یہ نبیوں کے ساتھ ان اللہ والوں کا کیا کام ہے؟ اللہ فرمایا قاتل کا معنی ہوتا ہے جہاد کرنا، لڑنا. یعنی یہ قاتل بتا رہا ہے فقیر اسے کہتے ہیں جو نبی کی عزت کے لیے لڑے. جی بسم اللہ حضور شاہ جی، اللہ سلامت رکھے. درویش اسے کہتے ہیں جو نبی کی عزت کے لیے لڑے. اب آخری بندے تک یہ جملہ اگر سمجھ نہ آیا تو میرے آنے کا کوئی مقصد نہیں. جب بھی نبی کی عزت کا معاملہ آ جائے، جو سینہ تان کے باہر آ جائے وہی تو درویش ہے. نہیں یارا میں نہیں آگے چلوں گا، ابھی بھی بندے چپ ہیں. میں دوبارہ یہ جملہ عرض کرتا ہوں، جب بھی نبی کی عزت کا معاملہ آ جائے اور یارا جیڑا نبی دے کم آ جائے انہوں صوفی کہندے نے. بس اب سمجھ آئیے میرے دوستوں کو، جیڑا نبی دے کم آ جائے. اچھا دیکھیں، مجھے نہیں پتا آپ کا کس کس جماعت سے تعلق ہے، لیکن جو حق بات ہوتی ہے وہ میری زبان پہ ضرور آتی ہے. جو کل نبیوں کے کام آتے رہے وہ کل کے درویش تھے، جو آج نبی کے کام آ رہے ہیں یہ آج کے درویش ہیں. جس کے دل میں جتنی قرآن کی محبت ہے مل کے سبحان اللہ کہو جلدی سے. اچھا یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ میں اپنے وقت میں انشاءاللہ چھوڑوں گا، کیونکہ نعت خوانی کا سلسلہ بھی طویل ہے. میں 10 15 20 25 35 40 منٹ، ڈیڈ لائن 40 منٹس، 40 منٹ کی گفتگو ہوتی ہے. چونکہ ساری گفتگو مبنی بر آیات ہوتی ہے، تحقیق پہ مبنی ہوتی ہے، اس لیے گفتگو لمبی نہیں ہوتی، گفتگو مختصر ہوتی ہے، اختصار اور جامعیت کی حامل ہوتی ہے. یہ مطلب ہے قرآن نے بتا دیا کہ نبیاں دے نال اللہ والے جتھے بھی نبی دی عزت دا معاملہ آ جائے، جیڑا کم آ جائے وہی تے ولی ہے. جی میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، مجھے بڑا لطف ہے، اسٹیج پہ تو کمال محبت سے سنا جا رہا ہے لیکن آپ کی آواز مجھے کم آ رہی ہے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، جتھے بھی نبی دی عزت دا معاملہ آ جائے، جیڑا نبی دے کم آ جائے وہی تے فقیر ہے. جی بسم اللہ وہی تو. اچھا ایک منٹ ٹھہرو، ذرا ٹھہرنا، ایک منٹ ذرا ٹھہرنا. چونکہ اس آیت کو میں نے پڑھا کہ ولی نبی دے کم آمد ہے، ولی نبی دے کم آمد ہے. ٹھہرنا، مینوں ایک آیت نظر آ رہی ہے سورہ نمل دے اندر، ذرا رک کے سننا. یہ 27 نمبر سورہ ہے، میں اس کی 39 اور 40 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں. ذرا رکنا، یہ یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہے. رک کے سننا اور پورے توجہ سے سننا. 27 نمبر سورہ ہے، 39 نمبر آیت ہے، 40 نمبر آیت ہے. حضرت سلیمان تشریف فرما ہے. آپ اپنی امت سے مخاطب ہیں. کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے، کوئی تخت لائے گا. معاملہ تھا نبی کی عزت کا. جی معاملہ تھا نبی کی عزت کا. منگوایا نبی نے تخت. جب کہا نا کوئی ہے تخت لے کے آنے والا، 39 نمبر آیت، کالا افریت من الجنی، ایک جن کھڑا ہوا. اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامی کا، اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا. سلیمان فرماتے بیٹھ جاؤ، سٹ ڈاؤن، آئی نیڈ ارجنٹ، مجھے فوراً چاہیے، مجھے آنن فانن چاہیے، مجھے جلدی چاہیے. لو میرے صاحبوں، جب نبی نے کہا نا جلدی چاہیے، اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا، اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا، اب ایک رب کا فقیر کھڑا ہوا، اور نام ہے اس کا آصف بن برخیا. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھول لے، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، ولی تخت پہلے لائے گا. اب مجھے جواب دو، تخت آیا؟ نہیں میں نہیں آگے چلوں گا، آپ چپ ہیں. نہیں آیا، نہیں ابھی بھی آواز کم ہے، نہیں آیا. دیکھیں آپ کی آواز ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے معیار پہ نہیں آ رہی. تخت نہیں آیا، میں نہیں آگے چلوں گا، ابھی بھی بندے چپ ہیں. تخت نہیں آیا، کون لایا؟ جن نہیں، جن تو پچھلی آیت میں ہے، تو پھر کون لایا؟ نبی نہیں، نبی تو منگوا رہا ہے، تو پھر کون لایا؟ ولی. جیتے رہیں آپ، جیتے رہیں. ولی ولی. اب گھر بیٹھ کے سوچنا، اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ ولی تھا تو جو علی ہے، جس کے دل میں علی ہے کہو یا علی، پھر کہو یا علی. بد نصیب زبان چپ ہے، کہو یا علی. ایک سید فقیر کا ڈیرا ہے، کہو یا علی.
مولا جو علی علی کرے ہر سال مدینے چلا جائے، کہو یا علی، پھر کہو یا علی، پھر کہو یا علی، پھر کہو یا علی، ہاتھ اٹھا کے کہو یا علی۔ ایک دفعہ میں پھر دعا دیتا ہوں، مولا جس کی زبان پہ